بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات. ارشاد رب العزت ہوا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ، ساری تعریف چونکہ لفظ الحمد ہے، الف لام ہے. الف لام اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی تعریف ہو رہی ہو، وہ تعریف اللہ کی. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تعریف کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ سے الگ کائنات میں کسی ایک ذرے کی بھی تعریف نہیں ہو سکتی. وہ تعریف اللہ کی ہو. اب ہم دن بھر میں نہ معلوم کتنی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں. جو چیز اچھی لگتی ہے انسان اس کی تعریف کرتا ہے، لیکن وہ ہوتی اللہ کی. ہر چیز اس نے خلق کیا، دنیا کو اس نے خلق کیا. دنیا کی تمام چیزیں اس کی خلقت ہے، چاہے جمادات ہوں یا نباتات ہوں یا حیوانات ہوں. حیوانات میں بھی چاہے پرندے ہوں یا چرندے ہوں یا درندے ہوں یا اشرار الارض، جو چیز آنکھوں کو اچھی لگے گی انسان کہے گا کیا کیا اچھا لگ رہا ہے. نباتات ہوں، درخت ہوں، پھول ہوں، پھل ہوں، جس چیز کی بھی آپ تعریف کریں گے وہ اللہ کی تعریف. انسانات، جمادات و نباتات و حیوانات کے بعد انسان. کسی بھی انسان کی تعریف آپ کریں گے وہ اللہ کی تعریف. ایک بچے کی بھی اگر آپ تعریف کریں گے تو وہ بھی اللہ کی تعریف. جتنی بھی حصے ہیں، آواز ہے، شامہ ہے، ناطقہ ہے، اس سے متعلق جو کچھ ہے، آوازیں، آنکھ کے لیے مناظر، دہن کے لیے لفظ، محسوس کرنے والی چیزیں، اس سے محسوس کی چیزیں، جس کی بھی آپ تعریف کریں گے وہ اللہ کی تعریف. سائنس نے ترقی کی، ان کی بنائی ہوئی تمام چیزوں کی تعریف انسان کرتا ہے. ضروریات زندگی میں آج کی سائنس بہت مدد کر رہی ہے اور آسانیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں. تعریف کرتے ہیں کیا اچھا ٹیلی فون ہے، کیا اچھا کمپیوٹر ہے، کتنا اچھا نظام ہوائی جہاز کا ہے.
کیا عمدہ سفر ہے، یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ یہ ساری تعریفیں اللہ کی، اسی چیز کو اللہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تم بچ کے کہاں جاؤ، تم ہماری تعریف سے بچ کر کہاں جاؤ۔ نعرہ اب چونکہ سائنس مشاہدہ بھی ہے اور ذہانت بھی ہے، ایک جینیس ہی کسی چیز کو ایجاد کر سکتا ہے، تو عقل کے ذریعے اس نے ایک کام کیا۔ آپ نے اس شے کی تعریف کی تو عقل تو اس نے عطا کیا، دماغ تو اس نے بنایا۔ تو کسی بھی صنعت کی تعریف صنعت کار کی تعریف ہوتا ہے، بھلے آپ اسے جانتے ہو یا نہیں۔ ایک اچھی عمارت دیکھ کر آپ کہتے ہیں بہت خوبصورت عمارت بنی ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ یہ نقشہ کس نے بنایا، معمار کون تھے، کیسے تعمیر ہوئی عمارت۔ لیکن تعریف ان معماروں کی ہو رہی ہے، اس انجینئر کی ہو رہی ہے، لیکن اس انجینئر نے اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے اس چیز کو بنایا، اور عقل کا خالق اللہ، یعنی صنعت کار وہ ہے۔ آپ کے سامنے صنعت ہے، صنعت کار آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن ہر چیز کا صنعت کار پروردگار ہے۔ جتنے بھی نام اللہ کے ہیں وہ سب قرآن میں آئے ہیں، اور ہر قرآن کے پہلے ہی صفحے پر نام لکھے ہوتے ہیں اللہ کے۔ پاکستان میں تو اسلام آباد میں، پورے اسلام آباد میں اللہ کے نام فٹ پاتھوں پہ لکھ دیے گئے، اور فٹ پاتھ پہ ایک بورڈ لگا دیا اللہ کا ایک نام، آگے بڑھیں دوسرا نام، تیسرا نام۔ چونکہ اسلام آباد ہے اس لیے اللہ کا شہر ہے، اللہ وہیں رہتا ہے، اللہ نے بنایا ہے اس کو، اللہ کا قبضہ ہے وہاں، تو اللہ کا چرچا ہے۔ تو دیکھتے ہوئے چلے جائیں آپ، روزانہ اگر گزر رہے ہیں تو آپ کو سارے نام بھی یاد ہو جائیں گے اللہ کے۔ تو سورہ آل عمران جب شروع ہوتا ہے، تیسرا سورہ، تو پہلی آیت میں وہ اپنا ایک نام لیتا ہے، المصور، میں مصور ہوں۔ اب تصویر بنانے والے کو مصور کہتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے مصور میں ہوں، تصویر میں بناتا ہوں۔ لیکن ہم اتنا اللہ کو مصور نہیں مانتے جتنا ہم تصویر کے خالق مانتے۔ اور ہم کسی بھی مذہب کا تصویر بنانے والا ہو، ہم اسے مصور کہتے ہیں، آرٹسٹ کہتے ہیں، مصور کہتے ہیں، لیکن کوئی نہیں کہتا یہ تو شرک کر رہے ہیں۔ مصور تو ہو، اب وہ کہہ رہے ہیں المصور، لیکن وہاں مصور تو بولتے ہیں لیکن اس کو المصور نہیں کہتے۔ اب ال یہاں یہ بتا رہا ہے کہ جیسے مصور ہم ویسا مصور کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مصور
یہ تصویر بنا تو تین چیزیں اگر نہ ہو تو تصویر نہیں بن سکتی. تین چیزوں کا ہونا لازم ہے. ایک قلم ہو, یعنی برش ہو. سب سے زیادہ ضروری دوسرے نمبر سے کاغذ, کینوس, جس پر تصویر بنے گی, جس چیز سے تصویر بنائی جائے گی. اب تیسری چیز لازمی ہے, رنگ ہو, روشنائی. تین چیزوں کے بغیر تصویر بنی نہیں سکتی. اب ان تینوں چیزوں کی موجودگی میں اگر مل بھی جائیں کہ کاغذ بھی ہے, گتا بھی ہے, برش بھی ہے, رنگ بھی ہے, لیکن اب ایک چیز اور اس کے اوپر واجب ہے. اگر وہ نہ ہو تو مصور تصویر نہیں بنا سکتا. وہ ہے روشنی. ایک مصور کو اندھیرے میں قلم, کاغذ اور روشنائی دی اور اس سے کئی تصویر بناؤ تو اندھیرا گھوم, اندھیری رات تصویر نہیں بنا سکتا. لائٹ کی ضرورت ہے. یا دن میں بنائے سورج کی روشنی میں اور رات کو بنائے تو لائٹ ضروری ہے. تو اندھیرے میں تصویر نہیں بن سکتی. اب اس سے بھی اوپر ایک اور مشکل ہے جو حیرت انگیز مجبوری ہے. وہ کیا؟ تصویر جامد چیز پہ بنے گی. لکڑی پہ بنے گی, پتھر پہ بنے گی, کاغذ پہ بنے گی, گتے پہ بنے گی. لیکن اگر کوئی کہے دریا کے پانی پہ تصویر بنا, لکوڈ پر ایک بوتل بھر کے تیل دے دیجئے کہ اس تیل کے اوپر تصویر بنا, پانی پہ تصویر بنا, تو لکوڈ پہ تصویر نہیں بنے گی, جامد پہ بنے گی. تو ایک مصور کے لیے کتنی چیزیں چاہیے, کتنی مصیبت ہے ایک تصویر بنانے کی. اللہ کہہ رہا ہے المصور, ہم تصویر بناتے ہیں اندھیرے گھوٹ میں, جہاں روشنی نہیں, بغیر برش کے, بغیر کاغذ کے, بغیر روشنائی کے, اندھیرے میں. لیکن تصویر ہم جامد چیز پہ نہیں بناتے, ہم ایک قطرے پہ بناتے ہیں, لکوڈ پر. اب اس طرح ہر نام اللہ کا دیکھتے چلے جائیں اور اس کی تشریح کرتے چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ نام اس کی صفات کو بتاتے بھی جا رہے ہیں اور توحید کو مستحکم کرتے چلے جائیں. اور آپ تعریف دوسروں کی کر رہے ہیں, تعریف اس کی ہو رہی. اسی چیز کو ظاہر ہے کہ میر علی سے علم کی بلند ترین منزل پر تھے اور مولا کی مدد بھی ان کے ساتھ تھی. علم تو تھا ہی, لیکن علم کو معراج پہ پہنچانا. ایک شعر میں پوری توحید رکھ دی, سلام کا شعر ہے, اور ایک شعر میں ساری توحید کو سمیٹا. درود کیوں نہ پڑھیں دیکھ کر حسینوں کو, درود کیوں نہ پڑھیں. اب یہ کہ کوئی بھی اچھی چیز دیکھی آپ نے تو حکم یہ ہے حدیث میں کہ درود پڑھو. گلاب کا پھول اچھا لگا, اللہم صلی اللہ محمد, خوشبو آئی, اللہم صلی اللہ محمد.
کوئی اچھا منظر دیکھا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، درود کیوں نہ پڑھیں؟ دیکھ کر حسینوں کو خیال سنت ثانی ہے پاک بینوں کو۔ جن پاک نگاہوں سے وہ چیز دیکھی گئی، اگر نگاہیں پاک ہیں تو اس سنت کی جو تعریف ہو رہی ہے وہ ثانی کی تعریف ہے۔ ثانی اللہ کا نام ثانی بنانے والا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، علیہ السلام۔ اب جتنے بھی نام ہیں اللہ کے صفات کو واضح کرتے چلے جاتے ہیں، تعریف ہوتی جاتی ہے اللہ کی۔ کریم ہے وہ، رحیم ہے وہ، اس کا نام وکیل بھی ہے، اس کا نام عالم بھی ہے، لیکن بہت آرام سے تمام مسلمان جب دل چاہے لڑکے کا نام لکھ دیا رحیم، رحیم صاحب، کریم صاحب، کریم ٹیکسی بھی چلتی ہے پاکستان میں، کریم بلا لو۔ اب اللہ کا نام ہے کریم، آپ کہہ رہے ہیں کریم کا لنک ڈال لو موبائل میں تاکہ کریم آ جائے۔ کوئی نہیں کہتا کہ یہ شرک ہو، کوئی نہیں کہتا کہ کریم تو وہ ہے، رحیم تو وہ ہے، عالم کہہ رہے میں ہوں عالم، جس کو دل چاہا کہہ دیا عالم، شرک نہیں ہوا۔ جو کورٹ پہ کالا کوٹ پہن کے پہنچ گیا، آپ کا مقدمہ جتوا دیا وکیل صاحب، وہ کہہ رہے ہیں وکیل تو میں ہوں۔ ساری دنیا وکیل صاحب کا نام رکھا ہے، وکیل کہہ رہی، کوئی نہیں کہتا یہ شرک ہے، یہ اللہ کا نام۔ اب اگر ہم یہ کہہ دیں علی وکیل ہے، علی عالم ہے، علی رحیم ہے، علی کا، اب شرک ہو، اب شرک ہو۔ جس نے دنیا سے شرک کو مٹایا اس کا نام لینے پہ شرک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بتوں کو نہ توڑتا تو عرب آج مشرکی تو ہوتے ہیں، اور اس کے فضائل پڑھنے پر فتوے آ جاتے ہیں شرک۔ کافروں کی، مشرکوں کی بنائی چیزوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں، کہہ رہا سب تعریفیں میری ہیں۔ اعلان کر دیتا قرآن میں اگر کافر اور مشرک کوئی چیز بنائے گا اس کی تعریف اگر تم کرو گے تو وہ میری تعریف نہیں ہوگی۔ نہیں سمجھ رہے بھائی، ساری ایجادیں جو ہیں کیا مسلمانوں کی ایجادیں ہیں؟ اور کون ہے جو ایجادوں کی تعریف نہیں کر رہا ہے؟ اور تعریفوں پہ تعریفیں ہوتی جا رہی ہیں، لیکن وہ کہہ رہا وہ تعریفیں بھی ہماری ہیں۔ تو جب مشرک کی بنائی چیزوں کی تعریف کو بھی وہ اپنائے لے رہا ہے تو علی کی تعریف پہ موت کیوں آ رہی ہے؟ کیا علی کی تعریف اس کی تعریف نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ کم کر زیادہ نہ کیجئے۔
گویا توحید کو گھٹا رہے ہیں، اس لیے کہ جتنی علی کی تعریف ہوگی اتنی حمد الہی ہوتی جائے گی۔ اللہ اکبر، میں ہی ہوں اکبر۔ اکبر کے کیا معنی؟ یعنی میں تکبیر اسی سے نکلا۔ تکبیر کے کیا معنی؟ یعنی متکبر ہوں میں، مغرور ہوں میں، مجھے تکبر ہے۔ کس بات کا تکبر؟ تیرے ہی بنائے تو یہ انسان ہے، سب تیرے ہاتھ میں ہے، جب چاہے تو انہیں بلا لے، جب چاہے زندگی بڑھا دے، سب تو تیرے اختیار میں۔ پھر تکبر کس بات کا؟ کیوں ہے تو اکبر؟ میں اکبر اس لیے ہوں کہ 14 ایسے بنائے کہ کوئی دوسرا بنا نہیں سکتا۔ اسے پتا تھا کچھ انسان ایسے بنائیں گے کہ ان 14 کے مقابل لائیں گے، تو اس نے کہا اکبر میں ہوں، تم کیا بناؤ گے؟ تو میں نے بنا دیا۔ اب بنا دیے کا تو لفظ ہم اس لیے سمجھاتے ہیں تاکہ خالق و مخلوق کا فرق رہے، ورنہ اس نے کہیں سن نہیں بتایا کہ ہم نے کب ان کو بنایا یا بنایا، تو اس نے یہ کہا جب سے ہم ہیں، جب سے یہ ہیں۔ تو پیریڈ نہیں ہے کہ میں پہلے تھا اور 14 بعد میں بنے، اس کو سمجھ لیجئے۔ اس لیے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے معبود، ایک ہے عابد۔ ایک وہ جس کی عبادت کی جائے، ایک وہ جو عبادت کرے، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر عبادت کرنے والا نہیں ہوگا تو جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ معبود نہیں ہے۔ وہ معبود ازل سے تھا، جب سے اس کی عبادت ہو رہی ہے عابد موجود تھے، یہی 14 تو عابد تھے، تبھی تو وہ معبود تھا۔ اب یہ باتیں چونکہ ہر موٹی عقل والے کے سمجھ میں نہیں آتی، نصیری ہیں، قالی ہیں۔ اس میں کون سی نصیریت ہے؟ اس میں کون سا غلو تو اس بات پہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی تعریف میں اتنی کر رہا ہوں کہ شاید ہی کوئی کرتا ہو۔ وہ اللہ کی تعریف میں غلو کو نہیں ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کی۔ ہم نے 14 بھیجے اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم بنا دیکھے محبت نہیں کر سکتے۔ دعوے بڑے بڑے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے، محبت اگر کی کسی نے تو حسین نے کی ہے، ورنہ سب کے جھوٹے باطل دعوے ہیں کہ اللہ سے بڑے اللہ والے تھے، بڑے پہنچے ہوئے لوگ تھے۔ وہ کیا جانے کہ اللہ سے محبت کیسے ہوتی ہے۔ اس نے ایسے لوگ بھیجے، ایسے نور بھیجے کہ انہیں دیکھ کر محبت پیدا ہو۔ بس وہ جو تم محبت ان سے کرو گے وہی محبت تو میں نے لے لی اپنی طرف۔ اسی لیے تو بھیجا، اسی لیے تو بھیجا، ورنہ میرے فرشتے کیا کم تھے، میں ان سے نہ کام کرا لیتا، اور سارے کام تو فرشتے ہی کر رہے ہیں بھیا۔ اللہ میاں خود کون سا کام کر رہا ہے؟ وہ ایک کام ہمیں بتا دیں، جملے پکڑنے کی نہیں ہوتی، دلیل مانگنے کی ہوتی، کہ جو کہیے اس کی ذمہ داری اس کے ساتھ بات کہیے۔ بارش فرشتے کروا رہے ہیں، ہوا فرشتے چلا رہے ہیں، آسمان فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، جہنم پہ فرشتے مقرر ہیں، جنت کے دروازے پہ فرشتے مقرر ہیں، رزق فرشتے دے رہے ہیں۔ اچھا کوئی ایسا کام ہے جو بتا دیجئے فرشتے نہیں کوئی اور کر رہے ہیں؟ لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہی بھی فرشتہ لاتا ہے پیغمبر کے، مدد کو بھی آتا ہے فرشتہ،
بدر میں بھی فرشتوں کا لشکر آیا تھا سرکار کی طرف سے، سارے کام فرشتے کر رہے، زندگی بھی فرشتہ دے رہا ہے، روح داخل کرتا ہے آ کے شکم مادر میں، فرشتہ مادے میں روح ڈالتا ہے، وہ بھی فرشتہ۔ موت مشہور ہے، کون نہیں جانتا ان کا نام، سب ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ ایک نواب صاحب کی کنیز مر گئی لکھنؤ میں، نوکرانی مر گئی، اتنا رو رہے، لوگ آ رہے کہہ رہے نوکرانی کے مرنے پہ نواب صاحب اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ لوگوں نے پوچھا کہ ایک نوکرانی کے مرنے پہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں کہ وہ مر گئی تو مجھے صدمہ ہوا۔ کہنے تو پھر کیوں رو رہا ہے؟ کہنے اس لیے رو رہا ہوں ملک الموت نے میرا گھر دیکھا، اس پہ رو رہا ہوں۔ تو اتنا اہل لکھنؤ موت سے ڈرتے ہیں، ملک الموت کا نام نہیں لیتے، چونکہ میں تو وہیں پیدا ہوا رہا ہوں تو مجھ کو تو پتہ ہے۔ کسی لفظ میں اگر مر کا لفظ آ جائے لکھنؤ والے نہیں بولتے، سنگ مرمر نہیں بولتے، دو بار آتا ہے مر، سنگ سفید کہتے ہیں۔ لکھنؤ والے لفظ غسل خانہ نہیں بولتے، اس لیے کہ وہاں مردہ نہلایا جاتا ہے، کبھی یہ لفظ استعمال ہی نہیں کرتے۔ موت سے متعلق جتنے لفظ ہیں وہ ان کے روزمرہ کی گفتگو میں نہیں آئے، تو آپ سوچیں کہ ملک الموت کا خوف کیا ہے؟ وہی آ رہے ہیں، تو اللہ کس سے کام لے رہا ہے؟ فرشتے سے۔ تو کافی تھے فرشتے، وہی کہتے کہ تو عابد ہے، ہم عابد ہیں اور تو معبود ہے، فرشتے کہتے نہیں، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ فرشتوں سے یہ کہے کہ ہم تمہارے لیے استاد کا درجہ رکھیں اور تم ہمارے شاگرد ہیں۔ اتنا ہی تو کہنا تھا کہ میں معبود ہوں، تم عابد ہوں۔ تو امام زمانہ کا ایک طویل خطبہ، اس میں کا ایک ٹکڑا سناتے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جب فرشتوں کو خلق کیا تو ہم 14 سے کہا ان کو علم سکھاؤ۔ آیت اللہ نوری نے اور دستگیر غیب نے اور بہت سے علماء نے یہ خطبہ اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے امام زمانہ کا۔ آیت اللہ ابتہی نے بھی اس خطبے کو کوٹ کیا کہ امام زمانہ کہتے ہیں ہم 14 کو ان فرشتوں کو آداب بندگی سکھاؤ۔ صدیوں ہم نے فرشتوں کو علم سکھایا، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں، وہ ہم ہی کو معبود سمجھتے رہے۔ جب وہ علم سیکھ گئے تب ہم نے انہیں بتایا کہ ہمارا بھی ایک معبود ہے، اب نشہری کا مسئلہ تو حضرت علی پہ اٹھتا ہے نا، میں تو امام مہدی کا ذکر کر رہا ہوں، کیا امام مہدی کے بھی نشہری کہیں پیدا ہو گئے ہیں؟ حضرت عباس تک تو بات آ گئی، البانیہ تک تو آ گئی، لیکن امام مہدی تک تو میں نے نہیں سنا کہ کچھ نشہری امام مہدی کو بھی رب کہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کے مطابق آیات یہی ہیں کہ تمہارے رب کے نور سے زمین چمک اٹھی، اور نیچے حاشیے میں لکھا یہ آیت امام مہدی کے لیے ہے۔ اب ہم کیا کریں بھائی؟ ہم کیا کریں؟ یہ سارے مسائل علمی مسائل، ان میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا اپنا ایک مقام ہے۔ اگر یہ جملہ سارے مسلمان میرا
یاد رکھیں اور سب تک یہ جملہ پہنچ جائے تو اتنی آسان بات بتا رہا ہوں میں کہ اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی جملہ ہی نہیں ہو سکتا. اللہ ہوتا ہے، اللہ بنایا نہیں. کہتے علی کو آپ نے اللہ بنا دیا. اللہ بنایا نہیں جاتا، ہم نہیں بناتے. اللہ بندہ بناتا ہے یا بندے اللہ بناتے ہیں؟ وہ ہوتا ہے، وہ ہے. تو لوگ توحید کو ہی نہیں سمجھے. اب اس کا کیا علاج ہے؟ کیا علاج نہیں سمجھے توحید. توحید کیا ہے؟ اللہ ایک. اس نے صرف ایک کہلوانے کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے. اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایک کہنا کتنا مشکل تھا اس دنیا میں. نبی پہ نبی، نبی پہ نبی، نبی، اور نہ کہنا تھا انسانوں کو، نہ کہا اللہ ایک. اگر کہہ دیتے آدم کے معاملے میں کہہ دیتے اللہ ایک تو نوح کھائے. اچھا نوح کے بعد کہہ دیتے سارے انسان کہ اللہ ایک ہے، تو پھر ابراہیم کی کیا رائے؟ اچھا چلو ابراہیم کے بعد کہہ دیتے اللہ ایک، تو پھر موسیٰ کی اور یحییٰ کی اور زکریا کی اور داؤد اور سلیمان سب کی کیا ضرورت؟ اور اگر یہاں اللہ ایک ساری کائنات کو کہنے لگتی تو عیسیٰ کی کیا ضرورت؟ اور عیسیٰ کی باری میں اگر اللہ ایک کہہ دیا جاتا تو پھر خاتم کی کیا ضرورت؟ پتہ چلا جب 1,24,000 نہ کہہ سکے، نہ کہلوا سکے، نہ مانا انہوں نے، تو پھر خاتم کو بھیجا گیا کہ اب آپ جا کے ایک کو منوائیے. پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ، کہو اللہ ایک. تو 2 ٹکڑوں میں سرکار نے توحید پیش کی. 2 پہلے کہا لا، نہیں ہے کوئی خدا، نہ کوئی اللہ نہیں، کوئی اللہ. تبرہ پہلے کیا، تب اللہ بعد میں. جو اللہ کے مقابل آ رہا ہے پہلے اس سے نفرت اور بیزاری. پہلے بیزاری کرو، چاہے وہ 365 بود کیوں نہ ہو. دل کو پاک کرو، جگہ خالی کرو، نجاست دل سے نکالو، پھر کہو اللہ. وہ ایک. تو اب کلمے کے کئے ٹکڑے ہیں؟ 2. لا الہ کے کئے ٹکڑے ہیں؟ 2. پہلے ہے لا اور پھر ہے اللہ. پوری دنیا سے منوانا تھا دوسرا خدا نہیں، دوسرا خدا نہیں، دوسرا خدا نہیں. سارے عربوں نے سرکار سے سن کر یہ تو مان لیا کہ اللہ، اللہ ہے. سب نعرے لگانے لگے اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. اور پہلا ٹکڑا بھول گئے کہ جھوٹے خداؤں سے انکار کرو. پتہ چلا مشکل کام یہ تھا. اللہ کو ایک منوا لینا آسان تھا، لیکن پرانے خداؤں سے نفرت کروانا مشکل تھا. اس لیے کہا حسین منی و انا من الحسین، میرا کام حسین کا کام، حسین کا کام میرا کام. اے بیٹے آدھا کلمہ میں منوا رہا ہوں، آدھا تم منوا لینا کربلا میں، کہ دوسرا خدا نہیں ہے. اگر دوسرا ہوتا تو ایک کربلا اور ہوتی. لاؤ اگر دوسرا ہے، میں ہوں کربلا میں. دیکھو بات چیت ہو رہی ہے، قربانیاں پیش کی جا رہی. اس کی درگاہ میں، اس کی بارگاہ میں ہے کسی کے پاس ایسا معبود؟ نہیں ہے.
تو ایک ہی گھرانہ ہے جو منوا گیا لا بھی اور اللہ بھی۔ اب جب لا اور اللہ ہو جائے تب کہیں محمد رسول اللہ سمجھ میں آئے۔ اب یہ آسان کیا جا رہا ہے سبق سکھا کر کہ لا بھی سمجھو اللہ بھی سمجھو اور محمد الرسول اللہ بھی سمجھو، تاکہ آسانی ہو جائے علی ولی اللہ سمجھیں۔ کیوں یہ پیغام ہر نبی سے کہلوایا گیا کہ ایک کو مانو؟ جب بچوں کو دینیات پڑھاتے ہیں ابتدا پہلے کلاس میں تو پہلے کہتے ہیں توحید۔ توحید کی تعریف کیسے کرتے ہیں؟ 4 لائنوں، اللہ ایک ہے۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں بچوں کو سکھانا، اللہ ایک ہے۔ اگر 2 خدا ہوتے تو آپس میں جھگڑا ہو جاتا، ایک کہتا ہم بارش کرنا چاہتے، دوسرا کہتا ہم نہیں کرنا چاہ رہے، اس لیے اللہ ایک ہے۔ یہ دلیل بچے کو دی جاتی ہے، ابتدا علم کلام بھی سکھائی جاتی ہے۔ 2 نہیں ہیں بچے، ایک ہے۔ 2 ہوتے تو اختلاف ہو جاتا نظام میں، اس لیے اللہ ایک ہی ہے۔ کتنا آسان بچوں کو سمجھا دیا جاتا ہے پرائمری کلاس میں کہ ایک کیوں ہے۔ تو ایک کیوں ہے؟ تاکہ تمام انسانیت ایک منزل پر سمٹ آئے۔ یہ اسلام ہے، اسی کو اسلام کہتے ہیں کہ ساری انسانیت کو اللہ ایک جگہ لانا چاہ رہا تھا کہ ایک پر جمع ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا اب ایک ہی نبی ہے اور آخری ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ایک ہی نبی پہ اکٹھا ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد اللہ یہ چاہتا تھا کہ جب نبی میرے پاس واپس آ جائے تو جو توحید پر اکٹھا ہوئے ہیں اور ایک نبی پہ اکٹھا ہوئے ہیں ان کو ایک امام پر اکٹھا کیا جائے، اس لیے واقعہ غدیر رکھا گیا۔ واقعہ غدیر توحید کے لیے ہے، صرف امامت اور ولایت کے لیے نہیں، تاکہ اختلاف نہ ہو، ایک ہی رہے۔ اس لیے علی کا ہاتھ اٹھا کر بلند کر کے بتایا یہ ایک ہے، ادھر ادھر نہ جانا، ادھر ادھر نہیں جانا، علی پر لگ جاؤ، علی پر لگ جاؤ۔ وہ زمانہ گزر گیا تھا، پرانا زمانہ جب اللہ بنا کرتے تھے، ایک زمانے میں نقلی اللہ بھی بنتا تھا، پھر وہ سلسلہ بند ہو گیا، نقلی نبی بھی بنتے تھے، وہ سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں بنا، اب قادیانیوں کے بعد تو چھوڑ دیجیے، تو وہ تو کہتے ہیں مہدی موعود بھی کہتے ہیں اور نبوت بھی، وہ تو ہر چیز ہی لیے بیٹھے ہیں۔ چھوٹے سے لوگ ان کی بات نہ کریں اور ان کو اسلام میں جوڑتے بھی نہیں، اس فرقے کو فرقہ ہی نہیں سمجھتے۔ اسمبلی نے کہہ دیا کہ مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، لیکن عام طور سے نبی تو نہیں بنتا، اور اب اللہ بھی نہیں بنتا۔ جب دور تھا تو نمرود بن گیا، فرعون اللہ بن گیا، شداد بن گیا خدا، اس کے بعد یہ دور ختم۔ لیکن جب علی کا اعلان ہوا غدیر میں تو سب کے دل میں یہ آرزویں تڑپنے لگی، ہم بھی کچھ بنے، ہم بھی کچھ بنے۔ چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، نعرہ حیدری، کچھ نہ کچھ ہم بن جائیں۔ لیکن اتنے ٹائٹل، اتنے نام، اتنے خطابات، اتنے القاب اللہ نے علی کو دے دیے تھے کہ ہر لقب اور ہر خطاب کی صفت کسی ایک میں جمع ہونا مشکل۔ کون سا لقب اللہ نے چھوڑا تھا قرآن میں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، عین اللہ یہ اللہ کی آنکھیں ہیں،
جنب اللہ یہ اللہ کا پہلو ہے، لسان اللہ یہ اللہ کی زبان ہے. سارے خطاب علی پہ ختم ہو گئے، سارے خطاب علی پہ. ہر حدیث سے ایک خطاب نکالا. یہ کل کفر ہے، یہ کل ایمان ہے، یہ کل ایمان ہے. یہ ابو تراب ہے، یہ شجرہ طیبہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے. قرآنی القابات آیات میں، پیغمبر کے ارشادات حدیث میں. تو کیا ہو رہا ہے؟ چلنے والے چلے جا رہے تھے، مرے جا رہے تھے، پروپیگنڈا کر رہے تھے. اس پروپیگنڈے کا شکار علی والے بھی ہو گئے. یہ نہ سوچا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے فکر کہ علی کے فضائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، انہیں کم کر لیجئے. ارے پریشان وہ تھے اس لیے کہ وہ تھکے جا رہے تھے اسی طرح کے بنا بنا کے، لیکن وہ چل نہیں پا رہے تھے. اس لیے کہ دماغ ان کو مان نہیں رہے تھے، اس لیے کہ وہ عقلی مسئلے نہیں تھے. میں شہر علم و علی اس کا دروازہ، انہوں نے کہا تو وہ چھت ہے، وہ دیوار ہے، وہ پرنالہ ہے. لوگوں نے کہا شہر میں چھت کہاں ہوتی ہے، شہر میں دیوار کہاں ہوتی ہے، شہر میں پرنالہ کہاں ہوتا ہے؟ ہاں دروازہ ہوتا ہے. وہ بناتے گئے، لوگ رد کرتے گئے. پریشانی ان کی تھی، پریشانی ہمارے ہاں آ گئی. جب پریشانی ہمارے ہاں آ گئی تو رسول اللہ پہلے سے بتا گئے تھے کہ پریشانی وہاں بھی ہوگی، علی کے معاملے میں پریشانی یہاں بھی ہوگی. تو اس لیے غدیر خم میں ایک لفظ دیا تھا رسول اللہ نے، علی کو مخاطب کر کے کہا. جب غدیر کا خطبہ تمام ہوا اور سب کچھ بتا چکے تو علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے غدیر کے منبر پر. اور پھر آپ نے فرمایا سورہ الحم علی تمہاری شان میں آیا ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ سورہ علی تمہاری شان میں آیا ہے. پھر حدیثیں سنانا شروع کی آیات پڑھنے کے بعد کہ میری تمہاری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ کی نسبت جو ہے ہارون سے ہے، اسی طرح تمہاری نسبت مجھ سے ہے. تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں. جو تم سے جنگ کرے اس سے میری جنگ، جو تم سے سلو کرے اس سے میری سلو. تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت. ایک ایک چیز غدیر خم میں سنانے کے بعد کہا میں نے اتنے فضائل علی تمہیں سنا دیے ہیں اس امت کو، اب جو ان فضائل کو میرے بتائے ہوئے فضائل کو گھٹائے وہ مقصر ہوگا. غدیر خم کے خطبے میں لفظ مقصر رسول نے استعمال کیا. یا علی جو تمہارے فضائل قصر کرے گھٹائے اسے مقصر کہتے ہیں. ہٹا رہے ہیں وہ ہم کہہ دیتے ہیں تو آپ غصے میں کہتے ہیں بڑھا دیا. بات سمجھے؟ چونکہ آپ گھٹا رہے ہیں ہم اسے بیان کریں، آپ نے کہا یہ بڑھا دیا. اسے انہوں نے کہا غالب گل ہو گیا اور بہت بڑھا دیا. ہم ہی رہ گئے ہیں کہ گھٹائیں بڑھائیں، یعنی علی کی اپنی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہم گھٹاتے ہیں اور ہم بڑھاتے ہیں. ارے یہ کہو کہ علی کی محبت گھٹاتی اور بڑھاتی ہے. اگر علی کی محبت نہ ہوتی تو انسانوں کے نسب نامے نہ پتہ چلتے، شجروں کا پتہ نہ ہوتا. یہ بھی پیغمبر کی حدیث ہے، یا علی پہچانا جائے گا. اور یہ تو ابو طالب نے اپنے دور میں بتا دیا. معیار الولد اس سانپ کا نام تھا جو کعبے میں پلا ہوا تھا. اور جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو ابو جہل وہ سانپ لے کے جاتا تھا اور اس گھر میں چھوڑ دیتا. وہ ٹرین تھا، سونگتا ہوا جاتا تھا، بچے کے پاس جاتا تھا. اگر وہ ڈس لیتا تھا بچے کو تو لوگ کہتے تھے اس کا نسب خراب تھا اور واپس آ جاتا کہ ہاں بھائی حلالی، یہ بچہ حلالی. ابو جہل کی ڈیوٹی تھی
وہ پنڈت تھے وہاں کے، وہ تلک لگواتے تھے، انہیں مبارکباد دی جاتی تھی، لوگوں نے پرشاد پیش کرتے تھے، تمہارے سامنے ہمارے بچے کو حلالی قرار کر دیا۔ اب پتہ چلا کہ بھئی کعبے سے ایک بچہ لے کر محمد ابو طالب کے ساتھ آئے ہیں فاطمہ بنت سے، اور بچہ جھولے میں ہے تو سانپ لے کے ابو طالب کے گھر آ گیا۔ اسے اجدر بھی کہتے ہیں، بڑا والا سانپ تھا، چھوٹا والا نہیں تھا، اجدر تھا بڑا والا سانپ۔ ارے وہ کب سے پل پل کے کھا کے کب سے کھا رہا تھا، کافر اسے نذرانے دے رہے تھے، کھانا دے رہے تھے، دودھ پلا رہے تھے، تو موٹا تازہ تو ہو گیا تو اجدر ہو گیا، اجدہا ہو گیا، صحت اچھی ہو گئی۔ وہ لا کے ابو طالب کے دروازے پہ چھوڑ کے وہاں روک کے انتظار کرنے لگا۔ وہ چلا علی کے جھولے کے پاس پہنچا، بلند ہوا، ادھر بلند ہوا، پھکارا، علی مڑے، دیکھا، ننھے ننھے دونوں ہاتھ اس کے کھلے ہوئے دہن میں ڈال دیے، اور اب جو چیرا تو منہ سے لے کر دم تک دو حصوں میں چیرا۔ معیار الولد نہ آیا، معیار الولد سمجھیں، یعنی بلدیت کا معیار اس کو قرار دیا تھا جانور کو۔ بات تو سمجھئے، بلدیت کا معیار اژدہے زہریلے جانور کو کافروں نے قرار دیا تھا۔ قدرت نے طے کیا کہ ایسا معیار الولد بنایا جائے جو معزز ترین ہو، جس سے شجرہ پہچانا جائے۔ ابو طالب کو آواز دی، کہا کہ وہ معیار الولد کو میں نے اندر بھیجا تھا، پتہ نہیں چلا کیا ہوا۔ ابو طالب کہہ دیکھا تو جو ٹکڑے پڑا ہوا تھا اس کو تو موئی علی نے چیر دیا تھا، وہ مردہ پڑا ہوا تھا۔ ابو جہل کو بلایا، کہا دیکھ لے یہ ہے شیطان۔ ابو جہل نے کہا یہ کیسا بچہ ہے تمہارا، اس نے تو معیار الولد کو مار ڈالا۔ اب پورا مجمع وہاں دروازے پہ کافروں کا جمع ہو گیا، خبر ہو گئی مکے میں معیار الولد مارا گیا۔ سب پریشان ہو رہے ہیں کہ ہماری بیویوں کا کیا ہوگا، مسائل حل کیسے ہوں گے، بچہ کس کا ہے۔ ہم تجارت کرنے باہر چلے جاتے ہیں، درخت میں گرہ باندھ کر جاتے تھے، اگر گرہ کھل جائے تو بیوی پہ شک ہوتا تھا، گرہ بندھی رہے تو کہتے تھے بیوی جو ہے خیریت سے ہے۔ اب میں بند لفظوں میں آپ کو یہ سب کیسے کافروں کی باتیں میں یہاں مومنوں میں کیا بتاؤں گا آپ کو، تو سب کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اب یہاں مسئلہ یہ تھا، ارے بھائی اب کون بتائے گا، کیسے پتہ چلے گا؟ تو ابو طالب نے کہا میں محمد کو بلاتا ہوں، میرا بھتیجا مسئلہ حل کر دے گا۔ رسول اللہ باہر آئے، کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا یہ تمہارے چچا زاد بھائی نے معیار الولد کو مار ڈالا، اب کیسے پتہ چلے گا؟ ولدیت کا آج سے طے ہو گیا کہ یہ علی ولدیت کا معیار بنے گا، جو اس سے محبت کرے گا وہ حلالی ہے، جو اس سے دشمنی کرے گا جیسیوں کتابوں کا حوالہ دیا ہے مولانا آغا مہدی صاحب اللہ مقاموں کی کتاب ہے علی اور کعبہ، اس میں انہوں نے اس روایت کو لکھنے کے بعد 10 حوالے دیے ہیں۔ اہل سنت کی کتاب پڑھ لیجئے، کتاب موجہ، کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ علی تو وہ ذات ہیں جن کے حوالے کتاب میں ورنہ کتابوں میں کچھ نہیں ملتا، اور جو ملتا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ منبر پہ پڑھا جائے۔ پورا عرب، پورا مکہ، پورا مدینہ، بنی ہاشم کو چھوڑ کے کس عمر میں سب ایمان لائے ہو مسلمان؟ 40 میں، 50 میں، 55 میں، 60 میں، 65 میں،
اور اس کے بعد 13 برس مکے کے، 10 برس مدینے کے۔ اب اگر کوئی 23 برس زندہ رہا ہے تو یہ بتائیے کہ 23 برس کا مسلمان ہے اور 40 برس کا کافر ہے، تو سوانح حیات جب لکھی جائے گی تو 40 برس میں تو کتاب پوری بھر جائے گی حالانکہ، اور 23 برس چھوٹا سا چیپٹر ہوگا، اور اس میں بھی اگر کارنامے نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اچھا کارنامے چھوڑ دیجئے، آپ یہ کہیے کہ صاحب یہ نہ کہیے، ایک تو ہے چیز مگر کہیے نہ، عجیب زبردستی ہے مسلمان، جبر کے عالم میں فضائل جبر، کیا مطلب یہ نہ کہیے کہ کوئی لڑائی نہیں فتح کی، ہاں نہیں کی مگر کہیے نہ، کسی میدان میں نہیں ٹھہرے، ہاں نہیں ٹھہرے مگر کہیے نہ، یہ منطق سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کیا رسول اللہ کو یہ بات نہیں معلوم تھی، اللہ کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ جب کوئی کہنا چاہے گا کہ بھئی میدان میں نہیں ٹھہرے تو پیچھے پڑ جائیں گے؟ تو اس پہ غور کر لیجئے رسول اللہ حدیثیں کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہو گئی۔ سیدھے سیدھے کہتے خیبر میں کل میں علم علی کو دے دوں، مگر صحیح بخاری میں جو حدیث امام بخاری نے لکھی اور پھر سائے ستہ میں سبھی نے لکھ دی اور لکھتے چلے گئے، تو وہ حدیث اس طرح کل میں علم مرد کو دوں گا، رجل مرد کو دوں گا، اتنا بھی کافی تھا کہ بھئی مرد کو دوں گا، کرار کو دوں گا، غیر فرار کو، جو بھاگتے رہے ہیں ان کا غیر، بھاگنے والا علی کا غیر ہے، یہ غیر کا لفظ سورہ الحمد میں موجود ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یہ جو غیر ہے تو پھر وہ علی کا غیر ہے، نہیں سمجھ رہے آپ؟ حدیث میں بھی غیر کا لفظ ہے، آیت میں بھی غیر کا لفظ ہے، اور غیر میں نقطے 3 ہی ہیں، ایک غین کا، 2 یہ کے، اور اسی کو میر انیس نے کہا غیر کی مدح کروں شہ کا ثنا خواں ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کھوؤں سلیماں ہو کر، مدح غیر کی نہیں ہوتی، میر انیس نے بتایا۔ تو فضائل علی کو سمجھنے کے لیے حدیثیں ہیں، تمام ائمہ نے اسے دہرایا، ہماری حدیث اتنی وزنی ہے، اتنی بھاری ہے کہ جب وہ پیش کی جاتی ہے یا انبیاء اولو العزم اس کا وزن اٹھا سکتے ہیں، یا ملائکہ مقربین جو بہت قریب ہیں اللہ سے، ہر ملک بھی حدیث کا وزن نہیں اٹھا سکتا، یا وہ مومنین جن کے دلوں کا امتحان لے لیا گیا ہو۔ آسان کر دیا، اس کے بعد بھی جھگڑا چلے گا، اور ایک فیس بک مل گیا ہے، بندر کے ہاتھ ناریل اور ادرک لگ گئی، تو اب آسانی ہو گئی کہ چہرہ کو ہے نہیں، لڑکا لڑکی بن کے، لڑکی لڑکا بن کے، فیک آئیڈیاں بنی ہوئی ہیں، جو سمجھ میں آیا کمنٹ کیا بھاگ گئے، کمنٹ کیا بھاگ گئے۔ اب یہاں مجلس میں تو بات کرنا پڑے گی، کتب خانہ سامنے، کتابیں وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھی جائیں گی، صفحے کھول کھول کے دکھائے جائیں گے، تو بہت بڑا سمجھیے کہ نعمت خانہ ہے کہ یہاں کتب خانہ بھی، اور ہر امام باڑے میں کتب خانہ بنائیں، امریکہ اور لندن والے جہاں امام باڑہ بنے ساتھ میں کتب خانہ بھی بنا، اور تمام نجف اور ایران اور ان کی کتابیں منگا کے رکھیں۔ اگر فضائل علی کا سلسلہ جاری رکھنا ہے شروع کو تو کتب خانہ بنائیں، اور سارے آیت اللہ
فقہاؤں کی سارے علماء کی کتابیں پرانی نئی سب لا کے امام باڑے میں رکھیں تاکہ ذاکروں کو آسانی ہو جائے کہ یہاں بیٹھ کے جب گفتگو ہو تو ہم کہیں بھیا ذرا اٹھا کے لے آنا ہے احتجاجی برسی، بھیا اٹھا کے بہار الانوار لے آؤ، جاؤ شیخ صدوق کی لے آؤ، بھائی فصال جاؤ ارشاد لے آؤ شیخ مفید کی، اور صفحہ نمبر پورا کھولو اور دیکھو یہ کیا لکھا ہے۔ اس لیے کہ اب آگے کام ایسے نہیں چلے گا، یہ والی بکس چاہیے، فیس بکس نہیں چاہیے۔ لوگوں نے اس کتاب پر اس بک کو ترجیح دے دیا، فیس بک یہ زیادہ پڑھی جا رہی ہے کتاب، ان کتابوں کی طرح اور مستند بھی سمجھا جا رہا ہے، فیس بک کو مستند بھی سمجھ لیا ان کتابوں کے مطابق۔ تو جہاں پر فیس بک مقبول ہو رہی ہو چہرے کی کتاب، چہرے کی کتاب، تو پھر اس کتاب میں بھی چہرہ دیکھ لو، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ فیس بک تو ابھی ایجاد ہوئی ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، لیکن پتا تھا رسول اللہ کو اور رسول اللہ کے اللہ کو پتا تھا کہ ایک دن علی سامنے نہ ہوں گے تو لوگ عبادت کیسے کریں گے، تو کہا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا امام صادق نے اپنے اصحاب سے کہا تم سے افضل ہوں گے ہمارے وہ شیعہ کہ جو آنے والے دور میں ہمارے فضائل پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے افضل ہوں گے، ہم تو آپ کے سامنے بیٹھے آپ کو دیکھ رہے ہیں، کہ ان کی فضیلت یہ ہوگی کہ بغیر دیکھے فضیلت علی کو نہیں دیکھا ہوگا مگر خندق و خیبر ایسے پڑھیں گے جیسے انہوں نے دیکھا ہے۔ فخر ملا ہوا ہے مومنین کو، اپنے ہاتھ سے اپنا فخر کھونا چاہتے ہیں۔ دامن تھامے رہیں، خور پہ گنڈے ہوں گے، نئی بات کوئی نہیں ہے، پہلے بھی ہوئے تھے۔ بنانے والا شام میں بیٹھا تھا، ایک سال اس نے کھولا ہوا تھا، جھوٹی حدیثیں بن رہی تھی، علی کے خلاف جھوٹی حدیثیں بنائی جا رہی تھی، اوروں کے خلاف اچھی حدیثیں بنائی جا رہی تھی۔ جب ایک کے لیے بہت سی بن جاتی تھی کہتا تھا اب دوسرے کے لیے شروع کرو، اب تیسرے کے لیے شروع کرو۔ معاویہ پہ لعنت، رسول اللہ کے لیے بنائی جا رہی تھی، رسول اللہ کے لیے جھوٹی حدیثیں بنائی جا رہی تھی۔ ایک تاجر آیا مکے میں، مکے کے پاس ایک شہر عکا ہے، یہ مکہ ہے اور شہر عکا ہے، کچھ دور پر تھا پہلے، تاریخ میں موجود۔ وہاں سے پیاس کا تاجر آ گیا، منو پیاس لے کے آ گیا، پیاس بھی کیا، اب پیاس تو جلدی سڑ جاتی ہے۔ ابو ہریرہ سے اس نے کہا بھائی پیاس دے کی بکوا دو تو بڑا تمہارا حصہ۔ تو وہ کبھی صفا پہ کھڑے ہوئے کبھی مروہ پہ، اور کہا حاجیو رسول اللہ کی ایک حدیث سن لو، جس نے عکے کی پیاز مکے میں کھائی وہ سیدھا جنت میں گیا، ساری پیاز اس کی بھی گئی۔ تو آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ تجارت ہو یا حکومت ہو، جو دل چاہا وہ کر لیا، گڑا ہوا ہے کہ علی جو ہے مقدمہ لڑنے کے لیے قاضی کے کٹہرے میں کھڑے ہو گئے، یعنی حاکم کی حیثیت ہی ختم کر دی، سب کچھ قاضی ہو گیا۔ جھوٹی روایت بنا لی۔ اور بھئی واقعے سے فتنہ ہے کہ وہ سائس تھا اور علی کے گھوڑے کی زین چرا لے گیا۔ علی نے اس پہ فرمایا آج ہی تو میں اس کو یہ زین دینے والا تھا، لیکن اس کی زندگی میں اس کے ہاتھ پر چوری لکھی تھی،
یہ کل اتنا واقعہ ہے. جس جج کو لے گئی عدالت میں بھائی ایک ہی واقعہ علی کا گزرا ہے. جو وزیر اعظم آتا ہے, جو صدر آتا ہے پاکستان میں, بھائی یہی ایک واقعہ پڑھتا ہے, کچھ اور پڑھتا جیسے کوئی اور بات نہیں. حیرت کی بات ہے کہ پورے نہج البلاغہ دستور پورا دیا ہے حکومت کا علی نے. جہاں آپ آ رہے ہو مانگنے کے لیے اقوام متحدہ میں, وہاں تو علی کا پورا منشور پڑھ کے سنو. جبکہ مشرف کے دور میں اقوام متحدہ نے یہ بیان دیا کہ تمام اسلامی ملکوں کو علی کا نظام اپنا لینا چاہیے. نیٹ پہ پڑھا ہوا سارے اخباروں نے, امریکہ کے اخباروں نے چھاپا, اردو اخباروں نے, انگریزی اخباروں نے یہ بیان چھاپا. تو آپ اس کی بات کیجیے. اچھا اب حکومتی سطح پر, سیاسی سطح, مجلس تو آسان ترین جگہ جہاں مومنین یہ کہہ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, بچوں کو بتا سکتے ہیں. یہ بھی بتا دیا رسول اللہ, وصیت کیجیے ابو ذر کو, سلمان, مقداد, عمار کو, جابر بن عبداللہ انصاری, کہ میرے بعد یہ اعلان کرتے رہنا امت کے ایک ایک فرد سے کہنا کہ اپنے بچوں کی پرورش ولایت علی پہ کریں, اپنے بچوں کی پرورش محبت علی پہ کریں. محبت علی سے محبت رسول پیدا ہوتا ہے, اور جب ان دو بھائیوں کی محبت پیدا ہوتی ہے دل میں, تب اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اس فلسفے کو مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے. وہ زبردستی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بنائے ہوئے کے ذریعے اللہ کی محبت پیدا کی جائے. ان کو اللہ سے محبت تھی بھی, اللہ سے محبت تھی بھی. آپ موازنہ علی سے کر رہے ہیں کہ جو دعوت ذوالشیرہ میں کھڑے ہو کر خطبہ نہج البلاغہ پڑھ لیجئے کہ بچپن میرا گزرا تو باپ سے مجھے لے لیا تھا, ماں سے مجھے مانگ لیا تھا, میں تو عادی ہو گیا تھا محمد کے سینے پہ سونے کا. یہاں سے علی نے خطبہ نہج البلاغہ کا اپنی سمانیہ سنائی ہے, شروع کیا کہ میں صرف وحی کی خوشبو کو جانتا تھا, محمد کی خوشبو کو پہچانتا تھا, میں نے تو کوئی خوشبو ہی نہیں سنی. اور جب غذا کی ضرورت ہوتی تھی تو کھجوریں منہ میں ڈال کر دانتوں سے کترتے تھے, لعاب بناتے تھے. جب لعاب بن جاتا تھا تو میرا منہ کھول کر اپنے منہ کو میرے منہ سے ملاتے تھے. جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے, اس طرح محمد نے مجھے غذا بھرائی. اور جب یہ غذا مجھ تک پہنچی تو مجھ پر 1000 علم کے دروازے کھلے, اور ہر دروازے سے میں نے ہزار علم کے دروازے کھولے. میری تو غذا ہی رسول کا لعاب دہن. پھر جب میں اپنے پیروں سے چلنے لگا تو میں پیچھے پیچھے یوں چلتا جیسے اونٹ کا بچہ اونٹ کی ٹانگوں سے ٹانگیں ملا کر چلتا ہے. جدھر جدھر وہ جاتے ادھر ادھر میں جاتا. ذرا یہ دیکھیں کہ آج علی کہہ رہے ہیں جدھر جدھر محمد جاتے ادھر ادھر میں جاتا, اور آنے والے دور میں محمد نے کہا جدھر جدھر حق جائے گا ادھر ادھر علی جائے گا, جدھر جدھر علی جائے گا ادھر ادھر حق جائے گا. اور آپ کہہ رہے ہیں علی کا نام آ جائے گا تو عبادت آپ کی باطل ہو جائے گی. اے علی جدھر جائے گا ادھر تو حق جائے گا. باطل کا لفظ علی کے نام میں اچھا ہی نہیں لگتا. تو کیا علی محتاج ہیں کہ ان کا نام اذان میں لیا جائے؟ نہیں. آپ پڑھ لیجئے, مقبول احمد صاحب کا قرآن اٹھائیے, سورہ توبہ نماز سورہ ہے, اس کا نام سورہ توبہ بھی ہے اور سورہ برات بھی ہے. اذان من اللہ و رسول, آیت دیکھیے اور حاشیے پہ دیکھیے. سید الساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو اذان کا لفظ آیا ہے, راوی نے پوچھا
کہ یہ اذان کون سی تھی جو علی کو حکم دیا گیا تھا کہ اذان دو؟ تو آپ نے فرمایا یہاں اذان میرے جد علی کا نام ہے۔ تو اذان تو علی کا نام ہے، چوتھے امام فرما رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اذان میں نام ہو کہ نہ ہو؟ نہ ہو تو کیا ہے، اذان علی مجسم اذان ہے۔ اور یہی آیت قرآن میں اسی طرح یوں رکھی ہے کہ پھر جب سارا فیصلہ ہو جائے گا، میزان پر جنت اور جہنم تقسیم ہو چکی ہیں، اور صراط پر علی آئیں گے، اور پھر آیت قرآن کی اذان دینے والا مؤذن اذان دے گا۔ معصوم سے پوچھا گیا کون ہے وہ؟ کہا علی اذان دیں گے، جنت و جہنم کے درمیان کھڑے ہو کر اذان دیں گے، اور پھر فیصلہ کر دیں گے کہ جسے جہنم میں جانا تھا وہ جہنم میں گیا، اور جسے جنت میں جانا تھا وہ جنت میں گیا۔ اور اس کے بعد ایک ایسی مخلوق لائی جائے گی سیاہ رنگ کی، جس کو علی اپنے ہاتھ سے حلال کریں گے، پھر اعلان ہوگا موت کو قتل کر دیا گیا، اب موت ختم ہو گئی۔ اسی کو ابدی زندگی کہتے ہیں۔ اگر موت رہ جاتی محشر کے بعد تو اس کے معنی پھر یہی دنیا چلتی رہے گی اور لوگ زندہ ہوتے رہیں گے اور مرتے رہیں گے۔ جب موت مار ڈالی جائے گی اب کسی کو مرنا ہی نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قصہ ختم ہو گیا۔ اس دنیا کے لیے تھا، علی نے موت کو ختم کر دیا۔ جوش ملی آبادی نے ایک مصرع اپنے مرثیے میں امام حسین کے لیے دیا، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آیات بھی ان کے سامنے تھی۔ امام حسین کو کہہ رہے ہیں اے گلوے موت کے خنجر سلام دے، یعنی حسین نے کربلا میں موت کے گلے پر خنجر چلا دیا، اور اسی وقت دلیل سامنے آئی کہ سر نیزے پر بلند ہوا اور حسین سورہ کہف کی تلاوت کی۔ موت مر گئی کربلا، موت مر گئی کربلا۔ اب انسانوں کے لیے ہے کل نفس ذائقۃ الموت، نفس کے لیے، لیکن مباہلے میں رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے حکم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ابناؤنا وابناؤکم نساؤنا انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ لاؤ بیٹوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ، نفسوں کو نفسوں، بیٹوں میں حسن حسین، نساء میں فاطمہ زہرا، نفس علی۔ اب مباہلے میں نفس رسول ہے، شب ہجرت نفس بیچا ہے تو نفس اللہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ مردان خدا میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں، تو نفس اللہ کے پاس گیا تو علی نفس اللہ ہو گیا۔ مباہلے میں نفس رسول بنے، اب علی نفس اللہ بھی ہیں، نفس رسول بھی ہیں۔ آیت کہہ رہی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ہم موت کا مزہ چکھائیں گے۔ علی نفس رسول، حسن نفس رسول، حسین نفس رسول، سید سجاد نفس رسول، محمد باقر نفس رسول، جعفر صادق نفس رسول، موسی کاظم نفس رسول، امام رضا نفس رسول، محمد تقی نفس رسول، امام علی نقی نفس رسول، حسن عسکری نفس رسول، امام مہدی نفس رسول۔ ہاں نفس رسول مہدی ہیں، وہ موت کا مزہ چکھیں تب کہنا کہ رسول مر گئے، اس لیے کہ موت تو نفس کو آئے گی۔ حضرت عیسیٰ زندہ رہے اور ہمارا نبی زندہ نہ رہے، اسی لئے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول محمد ہیں، تھے نہیں، ہیں، ابھی بھی ہیں۔
حاضر و ناظر ہیں، اس لیے کہ مہدی ہے، نفس موجود ہے، محمد موجود ہیں، اسی لیے رجت رکھی گئی، اسی لیے ظہور کے بعد رجت ہے کہ جب ظہور ہو تو رجت بھی ہو۔ رجت اس لیے ہے کہ جو حسرتیں رہ گئیں وہ سب رجت میں پوری ہو جائیں۔ کربلا میں ماؤں کی حسرتیں ہیں، بھائی کی بھائی کے لیے حسرت ہے، بہن کی حسرت بھائی کے لیے ہے، سب رجت ہی پوری ہوں، محشر میں پوری ہوں۔ اور پھر سب سے بڑی حسرت ایک ماں کی یہ حسرت، میرے لال کو روئے گا کون، میرے حسین کو روئے گا کون؟ بابا جب علی بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں، حسن بھی نہیں، تو پھر حسین کی لاش پہ روئے گا۔ پورا محشر کا واقعہ پڑھنا بیان کرتے جا کر ہم ایک قوم رونے والی پیدا کریں۔ قرآن میں سورہ مائدہ میں اللہ کہتے ہیں ہم ایک قوم کو لائیں گے، قوم آتی ہے قوم روتی ہے۔ یہ بھی کہا رسول اللہ، اس قوم کے بزرگ کربلا کے بزرگوں کو، اس قوم کے جوان کربلا کے جوانوں کو، اس قوم کے بچے کربلا کے بچوں، اس قوم کی عورتیں کربلا کی عورتیں۔ ایک ماں کہتے ہیں کہ جب رجت کی پہلی منزل ہو گئی اور رسول اللہ تخت نشین ہو، مسند نشین ہو، تو سب سے پہلے ایک بی بی آئے گی سیاہ چادر اور ایک ننھا سا لاشا رسول اللہ کے سامنے۔ رسول اللہ فرمائیں گے خدیجہ یہ لاشا کس کا ہے؟ قرآن میں آیت ہے ایّزم بن قتلت، اس دن ہم پوچھیں گے اس چھوٹے سے پوچھتے سے تجھے کیوں مارا گیا، تیری خطا کیا تھی، تجھے کیوں مارا گیا؟ اللہ کہتا ہے ہم پوچھیں۔ جناب خدیجہ لاش فرمائیں گے یہ آپ کے نواسے محسن، رسول اللہ فرمائیں گے فاطمہ خود کیوں نہیں آئی؟ اتنی دیر میں جناب فاطمہ داخل ہوں گی سیاہ چادر میں، لیکن ان کے ہاتھ میں بھی ایک لاشا ہو۔ جناب خدیجہ فرمائیں گے یا رسول اللہ اس کی گود کہاں خالی ہے؟ جیسے یہ کہیں گے جناب خدیجہ، جناب فاطمہ آگے بڑھیں گی، ایک اور ننھا سا لاشا سامنے۔ زہرا یہ کس کا لاشا ہے؟ یہ رباب کے لال علی اصغر۔ اس کے بعد محشر کا میدان ہے، اس کو بھی امام رضا علیہ السلام نے اسی طرح سمجھایا کہ نور کی عماری پہ جناب سیدہ آئیں گے اور منادی ندا کرے گا آنکھوں کو بند کرو محمد کی بیٹی ہے۔ راوی نے پوچھا کہ آنکھیں بند کرنے کا حکم کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ انبیاء بھی تو کھڑے ہوں گے، جناب ابراہیم جد ہیں جناب سیدہ کے وہ بھی تو کھڑے ہوں گے۔ کہا زہرا جس عالم میں آئیں گی کوئی صابر سے صابر نبی بھی دیکھ نہیں پائے گا، منہ پر خون حسین، چہرے پر خون حسین، آغوش میں ایک ننھا سا لاشا، دو کٹے ہوئے بازو، ایک بیٹے کے جگر کے 72 ٹکڑے، حسین کا سر، اور بارگاہ الہی میں ایک ایک چیز اٹھا کر پیش کریں گی، یہ میرے علی اصغر کا لاشا ہے، یہ میرے حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہیں۔ اور سب سے آخر میں امام رضا فرماتے ہیں دو کٹے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کہیں گی یہ میرے بیٹے عباس کے 2 ہاتھ۔ اسے فرمائش کی تھی بچے مجھے لے کے جب آ رہے تھے کہ محشر کے کچھ مسائل پڑھ دیجئے گا۔ محشر کے مسائل محشر سے کم نہیں، قیامت سے کم نہیں، بہت طویل مسائل ہیں کہ جناب سیدہ جو فریاد کریں اور جس وقت کربلا کا مقدمہ پیش کریں
تو مڑ کر کہیں گی آؤ زینب اب تم سنو، آؤ لیلا اب تم سنو، آؤ رباب اب تم سنو۔ کیا ان بیویوں کی فریاد سے عرش الہی کانپے گا؟ یہی لکھا ہے کہ عرش الہی کانپے گا۔ کون سنا سکتا ہے ایک بی بی رباب کے مسائل؟ اللہ اللہ۔ شب عاشور آئی، علی اصغر کو گود میں لے کر سکینہ بی بی کی انگلی پکڑ کر آئیں، کشاداتی کل قیامت کا دن ہے، آل محمد کے گھر میں قربانیاں پیش کی جائیں گی۔ میرے نہ کوئی جوان بچہ ہے، ایک یہ 6 مہینے کا گود میں علی اصغر ہے، یہ 4 سال کی بچی سکینہ ہے۔ میں آپ کی نظر کرتی ہوں، لیکن رباب کی نظر اللہ نے ایسی قبول کی۔ علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ گئے، ماں کے سامنے بچے کی قبر بنی۔ جب خیمے جل گئے تو ہر بی بی مقتل میں ہر لاشے پہ گر پڑی، مگر رباب مٹی کے ڈھیر پہ گرتی تھی، آواز دیتی تھی علی اصغر تمہاری قبر کہاں ہے؟ خیمے تو جل گئے، قناتوں کے پاس قبر تھی، میں تمہیں کہاں ڈھونڈا؟ اور پھر وہ دن بھی آیا کہ جب قید خانے میں سکینہ ایک رات اتنا روئی، روتی تو دن میں بھی تھی، رات کو بھی روتی تھی، کبھی ماں گود میں لے لیتی، کبھی پھوپھی گود میں لے لیتی، صبح کو قید خانے کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی، پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھتی، کہتی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہتی بی بی یہ اپنے آشیانوں سے صحرا کی طرف جا رہے ہیں، جب شام ہوتی تو پرندوں کو واپس آتے تھے۔ کہتی پھوپھی اماں اب یہ پرندے واپس کہاں جا رہے ہیں؟ تو بی بی کہتی یہ صحرا سے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو پھوپھی سے لپٹ جاتی ہیں اور چیخ کر رو کے کہتی پھوپھی اماں میں اپنے گھر کب جاؤں گا؟ میں اپنی بہن سغرا سے کب ملوں گی؟ ہم لوگ مدینے کب جائیں گے؟ یعنی اندھیرے زندہ سے سکینہ کا دم گھٹنے لگا، ایک تو رسی سے ہی گلا باندھا گیا تھا، وہ جو 2 در کانوں میں حسین نے پہنائے تھے محبت سے بیٹی کو وہ چھینے گئے۔ خطیب اعظم لکھنؤ کے سبت حسن صاحب علی اللہ مقامہ جب دروں کا ذکر کرتے تو یہاں پہ جملہ کہتے تھے سخی کی بیٹی تھی، شبر مانگ لیتا تو اتار کر پھینک دیتی، سخی کی بیٹی تھی دے دیتی۔ ارے اس طرح بھی کہیں بچوں کے در لیے جاتے ہیں کہ کانوں کی لبیں پھٹ گئیں اور لہو جاری رہا شام تک۔ 4 سال کی بچی رباب کی بیٹی کے مصائب آج تک ختم نہیں ہوئے، 1400 سال سے سکینہ بی بی کے مصائب پڑھے جا رہے ہیں۔ سفر کا پہلا عشرہ بی بی کے لیے وقت ہے، خواتین میں تو تابوت اٹھتا ہے۔ میں نے بچپن سے آوازیں سنی ہیں، ہائے سکینہ ہائے پیاس، ہائے سکینہ ہائے پیاس، کانوں میں آوازیں بولتی۔ سکینہ بی بی کا ماتم کیسے ہو؟ بچپن سے میں نے دیکھا کہ جب بھی جناب سکینہ کا ذکر ہوا اندھیرا کر دیا گیا۔ یہ اندھیرا کیوں ہو جاتا ہے؟ روشنیاں کیوں بجھا دیتے ہیں؟ اس لیے کہ سکینہ نے روشنی میں دنیا سے چلی گئی، مگر اندھیرے زندہ میں بس بابا کو پکارتی رہی۔ شہید سالس قاضی اللہ شوستی جن کی قبر آگرے میں ہے، جن کا مزار، 2 کتابیں ان کی مشہور ہیں، خاک الحق اور مجالس المومنین۔ ایرانی عالم تھے، آیت اللہ تھے، اور اکبر بادشاہ کے زمانے میں بلانے پر ہندوستان آئے تھے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب سکینہ بی بی بہت روئی
تو ان کے گریہ کا شور یزید کے محل تک پہنچا اور اس نے اپنا آدمی بھیجا اور کہا دیکھو تو آج زندہ میں اتنا شور ہونے کا کیوں؟ دربان آیا، اس نے جا کے اطلاع دی کہ وہ بچی جو قیدیوں میں چھوٹی بچی ہے 4 سال کی، وہ بے انتہا رو رہی اور باپ کو یاد کر رہی ہے اور باپ کو پکار رہی ہے۔ یزید نے کہا کہ جاؤ سید حسین لے جاؤ۔ یہ تو تاریخ کی روایت ہے اور شہید ثالث یہ کہتے ہیں کہ جب سکینہ نے بابا کو بہت پکارا تو جہاں مقفل صندوق میں سر حسین رکھا تھا، سکینہ کی آوازوں سے اس کا تالا ٹوٹ گیا اور سر حسین ہوا کے گوش پہ بلند ہوا اور قید خانے کی سمت چلا۔ قید خانے کا تالا ٹوٹا، سر حسین قید خانے میں داخل ہوا اور ایک بار سکینہ اٹھ کے بیٹھی اور پکار کر کہا بابا آ گئے، اور ایک بار آغوش پھیلا کر سر حسین کو گود میں لے لیا اور اس کے بعد حسین کے سر پر منہ رکھ کر رونا شروع کیا اور روتے روتے ایک بار خاموش ہو گئی۔ ماں آگے بڑھی، جناب زینب آگے بڑھی کہ سکینہ روتے روتے خاموش ہو گئی۔ ایک بار دوست پہ ہاتھ رکھا جناب زینب نے اور آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب تو رونے کا وہ شور اٹھا، سکینہ بی بی کی لاش پر بیویوں نے وہ ماتم کیا، وہ گریہ کیا کہ شور سے پورا محل اور قصر یزید کا گونجنے لگا، قید خانہ گونجنے لگا اور اس شور میں یزید نے پوچھوایا کیا ہوا؟ کہا وہ بچی مر گئی جو روز اپنے باپ کو یاد کر کے روتی تھی۔ تو یزید نے کہلوایا سید سجاد اگر کفن کا سامان چاہیے تو ہم کفن بھجوا دیں۔ تو حضرت زینب کھڑی ہو گئی کہ یزید سے جا کے کہہ دو تیرا دیا ہوا کفن میں سکینہ کو نہیں دوں گی، حسین کی بیٹی، ہاں میرے ماں کی چادر کربلا میں لوٹی ہے، اگر وہ چادر تو بھجوا دے تو دادی کی چادر میں پوتی کو میں دفنا دوں۔ تو جواب آیا وہ چادر تو تمہیں نہیں دی جائے گی۔ شہید ثالث کہتے ہیں کہ ایک بار سید سجاد نے اپنے سر کا عمامہ اتارا، اس کو پھیلایا اور سکینہ بی بی کو عمامے میں لپیٹ کر قبر میں اتارا، لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ کفن سکینہ کا وہی کرتا تھا جو بی بی پہنے تھی۔ عرصے کے بعد جب قید خانے میں پانی آیا تو ایک عالم آیت اللہ شرف الدین کو خواب میں سکینہ بی بی نے کہا قبر میں پانی آ گیا ہے اور تمہیں پتہ نہیں ہے، میری قبر کو منتقل کرو، وہاں سے میری لاش کو نکال کر دوسری جگہ دفن کرو۔ شرف الدین بیان کرتے ہیں، آیت اللہ زنجانی اپنی کتاب میں اس کو لکھتے ہیں اس روایت کو کہ وہ آیت اللہ شام کے جو تھے اپنے گھر کی سیدانیوں کو لے کر گئے اور ان سے کہا قبر تم کھولو بی بی کی اور لاش کو نکالو۔ کہتے لاش نکالی گئی اور ان کی زوجہ شرف الدین کی زانو پہ سکینہ بی بی کو ہاتھ پہ لے کر لاشے کو بیٹھی۔ ایک بار گریہ کا شور ہوا، شرف الدین باہر سے کہا کیا ہوا؟ کا اتنا گریہ ہوا کہ کئی عورتیں روتے روتے مر گئی ہیں۔ کا معاملہ کیا ہے؟ کہ جب ہم نے لاش سکینہ کو دیکھا تو وہ کرتا جو پشت پر تھا تو اتنے تازیانے مارے گئے تھے کہ لہو سے وہ کرتا پیٹ میں چپک گیا تھا۔ آج تک سکینہ کی پشت سے اب تک لہو ماتم حسین back